الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزکیہم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویزکیہم قرآن مجید سے ہے، آیت کا حصہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پاک کرتے ہیں، اور اس طریقہ میں جس میں قرآن مجید وظائف، نفس امارہ سے نجات، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، پھر مطمئنہ میں بندہ چلا جاتا ہے، راضی ہے، مرضی ہے، کامل ہے، ان نفوس کے لیے اذکار کیے جاتے ہیں یا موجبات طہارت اپنائے جاتے ہیں، جس سے انسان کی ظاہری اور باطنی پاکی ہو جاتی ہے، انسان تزکیہ نفس انسان کا ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس کو کرتے ہیں وہ باطن صفا ہوتے ہیں، انہیں صوفی کہتے ہیں، اور اس مضمون کو تصوف کے نام سے، یعنی یزکیہم کو تصوف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو بات چل رہی تھی شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے فتوے لگائے، غلط کیا، دین فروشوں نے ان کو بدنام کیا۔ تو شیخ ابن تیمیہ چونکہ متشدد تھے، تو آئیے اس کے متشدد ہونے کا ان کے کیا سبب تھا شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو شیخ ابن تیمیہ کے تفصیلی حالات کے ضمن میں مولانا ابو الحسن نے لکھا ہے کہ ان کے زمانہ میں مشرکانہ عقائد و رسوم کا زور تھا۔ مثلا کھلی قبر پرستی ہوتی تھی، خدا سے بندے بے خوف ہو گئے تھے، اور صاحب مزار سے خوف و خشیت کرتے تھے، اللہ اور شاعر اللہ سے جو ہے مذاق کرتے تھے، بزرگوں کو الوہیت کا اعتقاد دیتے تھے، اولیاء اکرام کو، مشاہد و مزارات کا حج کرتے تھے، یعنی طواف کرتے تھے قبروں کا، مزارات کا، مساجد کی ویرانی ہو گئی تھی، مساجد کی قسم پرسی ہو گئی تھی، اور مزارات کی رونق اور اہتمام بڑھ گیا تھا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جہاں بھی پائی جائیں ان کے خلاف آواز کو بلند کرنا مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ خاص طور سے علماء خیر جو ہے، کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے، یہ ان کا خصوصی دینی فریضہ ہے، اور غالباً یہی صورتحال جس نے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو متشدد بنا دیا تھا، یعنی سخت طبیعت کا بنا دیا تھا۔ آج بھی جہاں ایسے مناظر دیکھنے میں آئیں تو ایک سچا مسلمان کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر ہر جگہ اور ہر مزار کے لیے یہ قاعدہ بنا لینا کہ وہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہوگا، یہ محض جہالیت ہے، یہ محض لا علمی ہے، اور پھر مفروضات پر فتویٰ لگا دینا بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہاں جہاں یہ ہوتا ہے یہ یقیناً وہاں مذموم ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور کوئی موحد اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج تک کم از کم جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خاص خاص جگہ ہیں، وہاں پہ خلاف شرع مناظر نظر نہیں آتے، زیادہ باتیں ہیں، کچھ حقائق بھی ہیں۔ تو اگر کہیں ایسا کچھ ہوتا تو درگاہ کے با اختیار حضرات اس کا سد باب کرتے اور مخلصانہ کوششیں کرتے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو جانتے ہیں اور تزکیہ نفس رکھتے ہیں۔ مگر افسوس اس پر ہوتا ہے کہ مخالفین مخالفت میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ ہر اس خانقاہ کو، حاضری کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں اور شرک کا موجب قرار دیتے ہیں، اور مشرک ان لوگوں کو کہتے ہیں، اور لوگوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں جہاں ہر طرح سے پابندی شریعت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور غیر شرعی حرکات سے واضح طور پر بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں، منع کیا جاتا ہے۔ جیسے مزارات میں عورتوں کا داخلہ منع ہے، نہیں جانے دیتے، آپ گورڑا شریف چلے جائیں وہاں نہیں جانے دیتے۔ تو بھلا جن خانقاہوں کی فضائیں شب و روز تلاوت کلام پاک کے نورانی زمزموں اور ذکر و فکر کی روحانی کیفیات سے لبریز اور مقدس ہوتی ہیں، وہاں کی حاضری کیوں کر شرک کہلا سکتی ہے؟ اس لیے کبھی متشددین سے پالا پڑ جاتا ہے تو ذہن ان کی اچھی بات کو بھی پھر تسلیم کرنے میں تامل کرتا ہے،
متردد ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ سے خواہ مخواہ کی ضد اور بغض و عناد کوئی اچھی بات نہیں ہے، مستحسن بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے متشددین کے اپنے مزارات فاتحہ خانوں کو ترستے رہتے ہیں اور اجڑے اور ویران رہتے ہیں۔ وہ عدم التفات اور تقلبات زمانہ کی نظر ہو کر ایک روز شیر کا مصداق بن جاتے ہیں۔ بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں تیرے کمال ستم کی یہ یادگار رہے، تیرے کمال ستم کی یہ یادگار رہے، نہ ہم رہیں نہ ہمارا کہیں مزار رہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت حاصل کرو ہے دیکھنے والو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کا مقام دے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔